اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ احباب دیوکار، دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مردوں کی شجاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تمام عورتوں کا پردہ دنیا میں ہر خاص و عام کی لبوں پر قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کی پردوں کی مثال دیا کرتا تھا۔ تو یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو باپردہ کر بازاروں میں پھیلایا جائے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے اور ان کی عورتوں کی پردے کی جو اہمیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ بس کربلا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کی لاش کو پامال کر کے بیبی کے خیموں کو جلا دیا اور تاریخ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو لوٹا گیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کے چہرے کو تماشے مارتا ہے اور پھر جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچی اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس چراغ کو بھی بجھا دیا جائے تو پھر بی بی زینب علیہ السلام لوگوں کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ اے لوگوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیبیوں کو بھی قتل کر دو۔ تو یزیدیوں نے جیسے امام سجاد کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بیمار میں یعنی بہت ہی گرم مبتلا تھا۔ تو فوج یزید نے کہا یہ تو بہت ہی بیمار ہے، شاید یہ رستے کی تکلیف ہی نہ دیکھ پائے اور رستے میں ہی شہید ہو جائے۔ بس بی بی کو رسیوں سے باندھ کر اس قیدی سجاد علیہ السلام بیمار کو رسیوں سے جھکڑ کر سب کے ساتھ کوفے اور شام کی زمین پر لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کے سر ان کے یزید کی فوجوں کی نیزوں تلوار پہ سوار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں یعنی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کر چل رہی تھی اور فوج یزید جھوم رہی تھی کہ ہم نے رسول کا بدلہ رسول کے خاندان سے لے لیا۔ اب جب ہم یزید کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی سونوں اشرفیوں سے بھر دے گا۔ لیکن کوفے کا گورنر ابن عبداللہ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کوفے لے کر آؤ کہ ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار لے کر جانا۔ عبید اللہ نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ جب کوفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آئے تو ہر کوئی اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر ان کو پتھر مارے۔ بس کوفے کی گلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان گزرتا رہا اور لوگ پتھر برساتے رہے اور کوئی گرم پانی برساتا رہا۔ اس طرح بی بی زینب اور ام کلثوم اپنی نانا کی امت کو دیکھ کر صبر کرتی ہیں۔ تو پھر جیسے ہی وہ کوفے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو ابن عبید اللہ یعنی ابن سجاد نے کہا کہ شمر اس امام سجاد علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو کیوں چھوڑا ہے اور اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ تو شمر ہنس کے کہنے لگا کہ ان مردوں میں تو کوئی تو ہو جو اپنی بیوی اور مردوں کا تماشا دیکھ سکے، اور ابن زجاج بھی زور سے ہنسنے لگا۔ تو اتنے میں بی بی زینب فرماتی ہیں اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم انہی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان تک کو حرکت نہ دی۔ اور پھر تمام فوج یزید کو دیکھ کر بی بی زینب علیہ السلام فرمانے لگیں ہاں میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی زلف کار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ اے لوگو، میرا بھائی حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا، اور کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ اور بتاؤ روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے دربار میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام ان مردہ ضمیر کو زندہ کرنے لگے، یعنی ان مردہ ضمیر کے لوگوں کو زندہ کرنے لگے۔ اور اتنے میں ابن سجاد عبید اللہ کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ تو اتنے میں شمر ظالم کہتا ہے کہ اے ہمارے آقا کہ آپ کی قید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار ثقفی ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں مختار کو لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں میں جکڑ کر جناب مختار سکی کو لے کر آتے ہیں تو اولاد علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار دیکھیں کہ کٹے ہوئے سر اور بیویوں کو بے پردہ کیا ہوا اور امام سجاد کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور پھر جیسے ہی یہ مختار نے سب کچھ دیکھا تو اس کو جلال آیا، اس نے چاہا کہ ان تمام فوجوں کو کاٹ کر رکھ دوں۔ تو بس ویسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے چچا مختار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا چچا یہ صرف کٹے ہوئے سر ہی نہیں
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی بے پردہ کھڑی ہوئی ہیں اور حضرت مختار بھی چیخ کر روتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان ظالم لوگوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں آپ کے خاندان کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کو تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں۔ پھر ابن زیاد عبید اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں باقی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایسے ہی قیدی بنا کر شام کی طرف لے جاؤ، تاکہ یزید یہ جان لے کہ ہم نے اس کے حکم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی رحم نہ کیا، لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا۔ تاریخ نے لکھا جہاں جہاں سے بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام گزرتے گئے، اپنے خطبوں سے لوگوں کے ضمیر زندہ کرتے رہے۔ وہ لوگ جو آل رسول کو پتھر مار رہے تھے، ان کی آنکھیں پھر خطبہ سن کر نم ہونے لگی، یہاں تک کہ جب دربار یزید میں آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید کا ہی محل یزید پر لعنت کرنے لگا، اور یوں یہ بغاوت پوری دنیا میں قائم ہو گئی۔ آج بھی یزید کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ سلام ہو ہر اس آنکھ پہ جو غم حسین میں روتی ہے، اور سلام ہو تمام اہل بیت پر۔